نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے سب سے پیارے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام قبول کیا، اسلام کو ماننے والے ہیں، تو لہٰذا ہر مسلمان پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اسلام کے کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا مستحبات ہیں۔ جو نماز ہم پر فرض ہے، اس میں کتنے واجبات ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنی شرائط ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ہے کہ ایک تو نماز بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں ان میں بھی اکثریت ہے کہ بنا سیکھے پڑھتے ہیں، غلط سلط پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں سنیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کے رکوع، سجود یعنی سجدے اور قراءت یعنی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے قرآن پاک وغیرہ، قراءت کو مکمل کرے یعنی صحیح طرح سے پڑھے، تو نماز کہتی ہے اللہ تعالی تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، جو اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ اور اگر کسی نے اس کے رکوع اور سجود صحیح ادا نہیں کیے، اور قراءت جو نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، التحیات، الحمد شریف یا کوئی سورت وغیرہ صحیح نہیں پڑھی، تو نماز کہتی ہے اللہ پاک تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے، اللہ اکبر، یعنی اندھیرا چھایا ہوتا ہے، نور نہیں ملتا، روشنی نہیں ملتی، اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ نماز پڑھی اور غلط سلط پڑھی تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ اور سنیے حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے نہیں کر رہا تھا، تو اس سے فرمایا تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی، اللہ اکبر۔ اور سنن نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ فرمایا تم نے 40 سال سے بالکل نماز ہی نہیں پڑھی، اللہ اکبر، یعنی 40 سال سے نماز پڑھ رہا، بنا سیکھے پڑھ رہا ہے، غلط سلط پڑھ رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال سے تمہاری کوئی نماز ہی نہیں ہوئی، اللہ اکبر۔ اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو تم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں مرو گے، استغفر اللہ۔ ہم غور کریں
کب سے نماز پڑھ رہے ہیں، بنا سیکھے پڑھ رہے ہیں، نہ نماز کے فرائض کا پتہ، نہ واجبات کا پتہ، نہ سنت و مستحبات کا پتہ، پھر نہ قرات کس طرح سے پڑھی جائے گی اس کا معلوم، پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں معلوم ہیں، اور ہم یہ سوچ کر بس ٹال جاتے ہیں کہ سب اللہ قبول کر لے گا، سب اللہ قبول کر لے گا۔ میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، اللہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اس کے باوجود ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اللہ پاک بنا کمائے دے دے گا، بنا بزنس کرے دے دے گا، بنا محنت کرے گا۔ محنت کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم بالکل اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں، جو کہ سیکھنا فرض ہے۔ اگر سب قبول ہوتی تو پھر نماز میں کوئی واجبات نہ ہوتے، نہ فرائض ہوتے، نہ شرائط ہوتی، نہ مستحبات ہوتے، نہ مکروہات ہوتے، نہ مفسدات ہوتے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ یہ سیکھنا ہم پر ضروری ہے کہ کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن باتوں سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، واجب الاعادہ ہوتی ہے، کن چیزوں سے اگر بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، کیا چیز ایسی ہیں جو چھوٹ جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں سیکھنا ضروری ہے۔ قراءت جو پڑھا جاتا ہے اس کو صحیح طرح سے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر طا تا سین صاد فا حمزہ عین ہا اور حا ضاد اور دال میں فرق نہیں کیا، ذال اور وا میں فرق نہیں کیا، تو یاد رکھیے اگر حروف بدل گئے، حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم کہا، یعنی وا کو زا پڑھ دیا، تو لکھا ہے نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ غور کریں، ایک ذا کو زا پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ کتنے ہمارے اسلامی بھائی ہیں کہ چھوٹا ہا بڑا ہاں میں فرق نہیں کرتے، حمزہ اور عین میں فرق نہیں کرتے، چھوٹے کاف اور بڑے قاف میں فرق نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ کتنے معنی بدل جاتے ہیں، نماز کہاں سے ہوگی؟ پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، لکھا ہے جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں بلکہ لازم ہے، ضروری ہے، اس پر فرض ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے دن رات پوری کوشش کرے۔ آج تو ہم ذرا دیر کے لیے بھی اپنے لیے وقت نہیں نکالتے۔ الحمدللہ ہم چاہیں تو رات کو جگہ جگہ صحیح نماز کرانے کے مدرسے بھی لگتے ہیں جس میں قرآن پاک بھی سکھایا جاتا ہے، نمازیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو آپ سے بھی عرض ہے جہاں موقع ملے آپ اپنی نمازوں کو صحیح کریں، امام صاحب کے پاس بیٹھیں، عالم صاحب کے پاس بیٹھیں، یہ ضروری ہے۔ قیامت کے دن بہانہ نہیں چلے گا۔ جو یہ کہے گا قیامت کے دن کہ میں پڑھا ہوا نہیں تھا، میں ان پڑھ تھا اس لیے غلطی کرتا رہا، تو لکھا ہے اس پر ڈبل عذاب ہوگا، ڈبل پٹائی ہوگی۔ ایک تو یہی اس کا گناہ ہے کہ جو سیکھنا اس پر فرض تھا وہ کیوں نہیں سیکھا، فرض کو ترک کرنے کا بھی گناہ اس پر ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ اتنا علم دین ضرور سیکھے کہ جس سے وہ اپنی نمازیں درست کر سکے۔ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگلی آڈیو میں انشاءاللہ ہم علم دین کی فضائل پر اور بھی انشاءاللہ آڈیو سنیں گے۔